شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ہاں کسی روز آقا کے دربار میں دیکھنا ہمارا بھی نام آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات 19واں چاند ہے رجب شعبان المعظم کا، حضرت فاطمہ سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہوا، اور حضرت سیدنا مخدوم قطب الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمت نگر ان کا دن آنے والا ہے 20-21 شعبان۔ اور بھی بہت سے ایام ہیں جیسے قطب شاہ ویرپور کارنڈا شریف قطب دادا محمود رحمۃ اللہ علیہ، غالباً 24واں چاند 24-25 یہ ایام ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں اس مہینے کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ نعت کی بات ہی بھی ایک الگ ہے۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے چہیتے خاص حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ طوطی ہند ایک سے بڑھ کر ایک نعت لکھ کر روز لاتے اور بتاتے حضور یہ نعت لکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہتے سبحان اللہ بہت اچھی لکھی، مگر شیخ سعدی کا جواب نہیں۔ پھر لکھ کر لاتے، پھر کہتے بہت خوب، مگر شیخ سعدی کا جواب نہیں۔ ہمیشہ اچھے سے اچھی بہترین امیر خسرو جو عشق و محبت سے سرسار، غلامی سے سرسار، محبوب الہی کی ذات میں فنا ہونے والے کیسی نعت لکھتے ہوگے، بڑی زبردست، مگر آپ کہتے بہت خوب بہت خوب، مگر شیخ سعدی کا جواب نہیں۔ ایک دن سوال کر لیا میرے خسرو نے، حضور اتنی بہترین نعت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً آپ نے اس کو سبحان اللہ اور بہت خوب کہا، مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ شیخ سعدی سے ایک شادی کا جواب نہیں، شیخ سراجی شادی کا جواب نہیں، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی حضور جاننا چاہتا ہوں۔ کہاں تو پھر رات کے پچھلے پہر آ جانا، رات میں آنا اور پچھلے پہر آنا، راج جاننے کے لیے رات میں آنا پڑتا ہے۔ راج اور رات کا بڑا تعلق ہے نا۔ رات جاگ کر مسلح پہ رونے والوں کو راز سے واقف کیا جاتا ہے، ہمراج کیا جاتا ہے، واقف اسرار و رموز بنتے ہیں، جو سحر گاہی میں آہوزاری کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ان پہ دروازے حکمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب تو نہ رسم ازا رہ گئی، تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ہے نا، نہ وہ آہ سحر گائی ہے، نہ وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کیتی زاری ہے۔ خیر، تو کہاں کہ رات کو آنا، پچھلے پہر آنا۔ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہنچے، جا کر دیکھا محبوب الہی اپنے انداز میں عبادت کر رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ نظر جب اٹھی تو نظروں سے کیا دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، بڑے اچھے انداز میں ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پیاری محفل ہے۔ اور کیا نعت پڑھی جا رہی ہے؟ شیخ سراجی سعدی کی، بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حضور سن رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اور جب یہ شعر پورا ہوتا ہے تو کہ یہی سناؤ، اے سعدی یہی پڑھو، سعدی یہی پڑھو، سعدی یہی پڑھو، بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہی پڑھو۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ واقعی سعدی کی نعت کوئی اس محفل میں حضور بار بار بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ، جب شیخ سعدی نے لکھے تھے یہ نعت تب 3 مصرے پہ رکے تھے، چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا۔ بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے سیڈ نہیں ہو رہا تھا چوتھا مصرع، لیکن جب خواب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے،
اور کہا سعدی لکھ دے آگے صلو علیہ وآلہ، یہ لکھ دو بس۔ تو پھر کیا تھا پیارے، نعت میں بات بن جاتی ہے، بعد میں بات بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ کا یہ بات ہے، وہ اتنی مقبول ہوئی، مقبول بارگاہ رسالت ہوئی کہ واللہ العظیم یہ ان حضرات کے مقام ہے کہ حضور کو دیکھ لیتے ہیں، اس محفل حضوری میں ان کی وہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے نا۔ ان کے مقام دیکھیے گا، مگر یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں، مہر علی سرکار کے غالباً پیران عظام میں ہیں۔ سلیمان توسوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس میں ان کے گلی کے اندر جہاں جانے کا راستہ تھا، ایک فقیر تھا، اپنی مستی میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ عید کب ہوتی ہے، عید کیسے ہوتی ہے؟ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، عرس کا ماحول تھا، عید کیسے ہوتی ہے، عید کیسے ہوتی ہے؟ فقیر تھا بھائی، مست تھا، اس کے درجے کا فقیر، اس کی دنیا کا فقیر، وہ اپنی دنیا میں مست کہہ رہا تھا۔ وہ آیا اور اس نے وہی پنجابی انداز میں، یہ بھی پنجابی انداز میں ہی کہہ رہے تھے کہ عید کب ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب اپنے آقا کی محبوب کی دید ہوتی ہے تب عید ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ اب وہ یہ کہنے لگا دید کب ہوتی ہے، دید کیسے ہوتی ہے؟ ہر آنے جانے والوں کو پکڑ کے دید کیسے ہوتی ہے، دیدار کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دید ہوگی تو عید ہوگی، خوشی ہوگی، دید کیسے؟ کہتا رہا۔ پھر تیسرا فقیر آیا اس کو پوچھا دید کیسے ہوتی ہے؟ تو اس نے بھی پنجابی لہجے میں بولا، جس کا ترجمہ ہے جب تو اپنی انا کو مار دے گا، ختم کر دے گا، تب دید ہوتی ہے، تب حضوری ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ فقیر تھا، مست تھا، لگی ہوئی تھے لوگ خدا سے، خدا کے ولیوں سے، اس میں فنا تو تھا ہی، بس فنا ہونے کی دیر تھی، قربان ہونے کی۔ اچھا فنا کو فنا کرنا ہے تب دید ہوتی ہے، تب بات بنتی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا؟ سرکار کے روضے کو دیکھا اور اپنی جان دے دی، جان نکل گئی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، انا کو، نفسانیت کو، خواہشات کو۔ پیارے اسی کو اپنے آپ سے لڑنے کو، اپنے نفسانیت کو، اپنے گناہوں سے لڑنے کو، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کو قرآن نے لفظ جہاد کہا ہے۔ جہاد کسی اور سے نہیں ہے پیارے، وہ کیا جانے 26 آیتوں والا، 26 نہیں 36 آیتیں ہیں قرآن میں جہاد کی، اور قتال کی 60 آیتیں ہیں۔ اور یہ کب ہے، کیسے ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے غلط سمجھا، باہر کے لڑنے کو کچھ اور کہا جاتا ہے، یہ اپنے آپ سے، اپنے گناہوں سے، اپنی انا کو مارنے کو، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، جب وہ نیت باندھتا ہے، نماز پڑھ کر نکلتا ہے، کوئی کیا جانے کہ یہ نماز میں اس کے کتنے وسوسے آتے رہے، کتنے خیالات آتے رہے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہا وہ، اور وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ میرا دھیان بھٹکنے نہ پائے، میں وسوسوں کے اندر نہ آ جاؤں۔ وہ خیال لے کے نماز میں آ رہا ہے، وہ بار بار نیکی کی طرف آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ادھر کوشش کر رہا ہے، اور شیطان ہیں، شیاطین ہیں کہ وہ اسے بہکانا چاہتے ہیں۔ یہ لڑ رہا ہے، یہ بندہ نمازی لڑ رہا ہے، یہ صرف نماز نہیں، یہ مجاہد بھی ہے، یہ شیطان سے لڑ رہا ہے، جنگ جاری ہے اس کی نماز کی حالت میں۔ وہ اس کو خیال بہکا رہا ہے، پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں، گھر میں، بار میں، ادھر سے ادھر، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ پڑھنا ہی، ادھر لاؤ خیال، ادھر لاؤ، پھر ذہن بناؤ، ذہن ادھر۔ تو یہی تو جہاد ہے، یہی جہاد ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، وسوسے سے، خواہشات سے بچانے کی فل کوشش کرنا، مکمل کوشش کرنا، اسی کو 36 آیتیں کہی گئی۔ اور جب یہی جہاد، یہی مجاہدہ ہے،
یہی مجاہدہ ہے، اسی سے انسان کا ذہن بنتا ہے، اسی سے انا فنا ہوتی ہے، اسی سے دید ہوتی ہے، اسی سے عید ہوتی ہے، اسی سے قرب کا دروازہ کھلتا ہے، اسی سے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ میں کہوں قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل، نظر، زبان، ذہن بن جاتا ہے، خشوع اور خضوع اور خلوص، اخلاص آ جاتا ہے، یہ نماز بہترین چیز ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ اب زندگی میں بھی ایسی زندگی ہو یارو کہ تمہیں وسوسے آئے گے، نماز کے علاوہ بھی شیطان پیچھے لگا ہے، شیاطین پیچھے لگے، تمہیں وسوسے دیں گے، ادھر سے ادھر گندے خیالات دیں گے، مگر ان خیالات سے تمہیں لڑنا ہے، بچنا ہے۔ وہی مرد مجاہد ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی عبادت ہے، یہی اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہی ساری چیزیں ہیں۔ وہ پھر ایک الگ چیز ہے، قتال الگ چیز ہے۔ کب حکم ہوتا ہے؟ جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جب اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تب حکم ہوتا ہے کہ اب اپنے آپ سے لڑ کے فتح بن گئے، فاتح بن گئے ہو، کامیاب ہو گئے، تو آپ میدان میں آؤ اور ساون شریف میں بیٹھ کر حضرت لال شہباز قلندر جن کا عرس جاری ہے، ایسے ماحول میں بیٹھ کر، گندے ماحول میں نظر اٹھاتے ہیں اور دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اب میدان میں اترو، اجمیر پہنچو اور یہاں کے بڑے بڑے شادی دیو کو بھی اپنا مرید بنا لو۔ قتال کا حکم ہوتا ہے، چاہے تو مرید بناؤ، نہیں آؤ تو آؤٹ کر دو۔ اور کیا اللہ والوں نے پیغام بھیجا، کلمہ پڑھ لو، مان گئے تو سبحان اللہ، نہیں مانے تو انا للہ۔ تو یہ قتال سائٹ اس کا مطلب، تو پہلے جو حکم ہے وہ اپنے آپ کو۔ اب آئیے اس کا جواب کیسے ہو، تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اس بندے کے، یا اس طرح کے کئی بندوں کے، مگر ایک ایسا جواب ہے جو ہمیں صوفیہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس چیز سے تمہیں روکا جائے، صحابہ اکرام نے وہی کیا تھا، اس چیز کو اور زیادہ کر دو۔ جس چیز کو، جس اچھے عمل کو نکالنے کی بات کی جائے، ہٹانے کی بات کی جائے، اس کو تبدیل کرنے کی بات کی جائے، تم اس کو اور زیادہ کرو۔ صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھو آپ، جب صحابہ اکرام کے سامنے بھی ایسی باتیں آتی تھی کہ حضور تو ایسے ہے، اسلام تو ایسا ہے، قرآن تو ایسا ہے، تو ان کا جواب کیا دیتے تھے؟ اس بات کو، اس عمل کو اور زیادہ کرتے تھے، اور زیادہ کرتے تھے۔ جب وہ یہ کہتے تھے حضور کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، تو انہوں نے جا کے ان کے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے، بلکہ حضور کے لیے اور پھول بچھانا شروع کر دیا۔ جب وہ یہ کہتے تھے کہ حضور تو اپنی طرح ہے، تو وہ حضور کو اور لقل بشر، بے مثال بشر کہنا اور زیادہ شروع کر دیا۔ وہی تو احمد رضا نے بھی کیا، جب انہوں نے کہا کہ حضور پہ سلام مت پڑھو، تو کہ یہ ایک سلام سے روکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب ایک درود سے روکا گیا، تو انہوں نے بھی صحابہ کا طریقہ لے کے کہا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آج کا جواب بھی یہ ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تم قرآن کی تلاوت کو بڑھا دو، بڑھا دو، اتنی بڑھا دو کہ تم حافظ بن جاؤ، آیتوں کے حافظ بن جاؤ، سورتوں کے حافظ بن جاؤ۔ اگر نہیں پڑھتے تھے قرآن، تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے تھے اور زیادہ کر دو، ایک رکوع پڑھتے تھے 2 رکوع پڑھنا شروع کر دو۔ یہ صحابہ سے لے کے اولیاء کا یہی طریقہ، جب جب روکا گیا جس بات سے، انہوں نے اس عبادت کو، اس عمل کو اور بڑھا دیا، اور بڑھا دیا۔ اسی کا اسٹیٹس رکھو قرآن کی تلاوت کا، اسی کو پڑھو۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور زیادہ، اتنا عمل کرو، قرآن کی عظمت کو، قرآن سے اتنی محبت کر لو کہ ان کے دل میں خیال آ جائے کہ ہم نے تو مٹانے کی بات کی تھی، نکالنے کی بات کی تھی، نہ جانے کیا کیا سوچا تھا۔ یہاں تو اب ہر آدمی قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسٹیٹس رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، قرآن کی سورتوں کو یاد کر رہا ہے، سورہ کوثر یاد کر رہا ہے، سورہ فیل یاد کر رہا ہے، سورہ انا انزلنا یاد کر رہا ہے، قرآن سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد کر رہا ہے، آیت الکرسی یاد کر رہا ہے۔ تو قرآن پڑھو۔ اب ہمیں اس کا جواب یہ دینا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور خوب پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی ملک، اسی دنیا کے اندر ایک ایسا بھی ملک ہے حضرات جہاں اسلام مٹا دیا گیا تھا،
قرآن کے اوراق ہٹا دیے گئے تھے۔ اب مسلمان کے بچے کیسے قرآن کریں جب ہمارے علماء اشرف ملت 2017 میں وہاں پہنچے اور وہاں کا حال دیکھا تو کوئی مسجد نہیں، کوئی قرآن کا نسخہ نہیں، کوئی پارہ نہیں۔ پہلی مسجد قائم کی گئی پھر سے۔ اب قرآن اللہ اللہ اللہ، کہا تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو اپنے بچوں کو بلایا، ادھر آؤ، یہ بچے حافظ قرآن ہے۔ اور مجھے خود بھی قرآن یاد ہے۔ انہوں نے کہا تو کہاں پھر تم نے حافظ کیسے بنا؟ ایک زمانہ ہو گیا، سب تباہ برباد ہو چکے تھے۔ کہاں ہم نے اس طرح حافظ بنایا۔ یہ بچوں نے آج تک قرآن دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن لا کے رکھا گیا اور کھولا گیا، کہاں پڑھو، کہاں، مجھے تھوڑی آتا ہی، کہیں سورہ فاتحہ ہے، الحمد، اچھا یہ ہے، فٹافٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا دوسرا پارہ پڑھو تو دوسرا پارہ، کہا یہ پڑھو تو کہا یہ کیا، پہلی مرتبہ قرآن دیکھا انہوں نے۔ لیکن کہا یہ دوسرا پارہ ہے، سیقول الصفا، وہ پڑھو، اچھا وہ پڑھنا ہے، سیقول الصفا من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا ایسے ہوا کہ جیسے کہ ہمارے بچوں کو جب پڑھانا تھا، ہمیں معلوم پڑی کہ فلاں شخص، فلاں مولانا، فلاں صاحب 6 پاروں کے حافظ ہے، تو ہم نے بچوں کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے یوں سینہ بہ سینہ، کتاب سے نہیں، کتاب تو تھی نہیں، ظالموں نے جلا دی تھی، سینہ بہ سینہ منہ پہ انہیں 6 پارے یاد کرائے۔ اب آگے کے 7 سے لے کے 15 تک کس کو یاد ہے؟ 7واں پارہ کس کو یاد ہے؟ اس سے بنایا۔ پھر تیسرے استاد، چوتھے استاد، 21 سے 25 کس کو یاد ہے؟ اس طرح کرتے کرتے استاد بدلتے بدلتے پہلے سے لے کے 30 پارے کا یہ حافظ قرآن بن گیا۔ یہ ابھی 2017 کی میں بات بتا رہا ہوں، میں ڈیٹیل بھی اس کی بتا سکتا ہوں، کون سا ملک ہے کون سا۔ جب وہ بندے اتنی محنت کر کے قرآن نہ ہونے کی صورت میں بھی یاد کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ان پہ تو پابندیاں تھی، لے لیا گیا تھا، ظلم تھا، ظالم بن گئے تھے، مگر دیکھو ہر بچہ حافظ تھا، ہر بڑا اسے قرآن پڑھنے والا تھا۔ عزیزو قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، یاد کرنا شروع کرو۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اس کی برکت سے اللہ رحمت کا نزول کرے گا، یہ خود اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک ہے، جو قرآن پڑھنے میں اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا ہو، یہ حدیث ہے جس کا خلاصہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو قرآن رات دن پڑھتا ہے اس کو یہ ٹائم نہیں ملتا ہے کہ دعا مانگے، یعنی کاروبار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جو وقت ملا قرآن پڑھتا ہے، اب دعا مانگے تو کیسے، کاروبار بھی کرنا ہے، دنیا دین دونوں سنبھالنا ہے، تو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے کیونکہ قرآن پڑھتے رہتا ہے، یاد کرتے رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے بھی زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو دعا مانگنے کا اگر وقت نہیں ہے تو بن مانگے اللہ یوں ہی عطا فرمائے، دروازے کھل جائے گی، یہ بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ مسجد کو کھلوانا چاہتے ہو قرآن پڑھو، کھل جائے گی۔ سینہ کھلوانا چاہتے ہو قرآن سے محبت کرو، سینہ کھل جائے گا۔ قرآن پڑھتے رہو۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، قرآن کو جب مٹا دیا گیا لیکن قربان جا بھی اتنا وقت نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ اور ایک بات اور کہ اس وقت بھی کچھ ایسے ناپاکوں نے کوشش کی ہے کہ آیتوں کی زبر زیر کہیں نہ کہیں نیٹ پر بدل دیے ہیں۔ خود فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زبر کو ربی کو زیر کو زبر کر دیا ہے، اس کو بہرحال وہ پکڑا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی آیت انٹرنیٹ پر یا اگلی بار جو قرآن چھپیں گے یا چھپ چکے ہیں اس میں کچھ آیتوں کے لفظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا، زبر زیر پیش کو بھی اوپر نیچے کیا گیا۔ خود میرے پاس بھی وہ چیز آئی تھی، اور یہودیوں نے بھی پرانی کوشش کی تھی کہ قرآن کو بدل دیا جائے، لہٰذا اپنے گھر میں وہ پرانا قرآن رکھو اور روز اس کو دیکھتے رہو، اور آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے، کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے تو اپنے قرآن کو کھول کر اس کو میچ کر لو، دیکھ لو کہ زبر زیر پیش میں فرق ہے کہ نہیں، نقطے میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لفظوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ہمیشہ قرآن پڑھنا ہے، اسے دیکھنا ہے، اور میسیج جو آتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا، اس میں رد و بدل کے ساتھ انٹرنیٹ پر بدلا جا سکتا ہے اور بدلا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کی پکڑ ہو گئی ہے کیونکہ قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم قرآن کی طرف پوری توجہ لگاتے ہیں، ساری آیتوں کو یاد کر لے، 2 سپارے پڑھے، 3 سپارے پڑھے، مانگنے والوں سے زیادہ ملے گا، بن مانگے ملے گا۔ آپ جانتے ہو قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو فرشتے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے ملائکہ دعا کریں گے،
بہت برکتیں ہیں اس کی. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تب تو آج یہ دین آئے. اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, اس کو سننا چھوڑ دیا توجہ سے, اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. نہیں میرے پیارے, پلٹو, یہ اس کا جواب بھی ہوگا اور ہمارے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھولے گا. ہمارے بچوں کے لیے بھی, جب وہ لوگ بن کتاب کے حافظ بنا سکتے ہیں, بن مسجد کے گھر گھر میں نمازی بن سکتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو سب ہے. ہزاروں قرآن, ہزاروں مسجدیں, ہزاروں اسلام کے ماننے والے, دین کو پھیلانے والے اہل علم ہیں, اہل عمل ہیں. ہم کیوں بیدار نہیں ہو سکتے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. قرآن نور ہے, قرآن برکت ہے. قرآن تو کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ما ہوا مومنوں کے لیے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن پڑھنا. مومنوں کے لیے قید لگائی ہے, مومنوں کے لیے. کورونا کا باپ بھی ہوگا تو شفا مل جائے گی. تم کہا جھکو تو صحیح قرآن کے سامنے, صحیح عقیدت تو رکھو قرآن سے, یقین تو رکھو, محبت تو کرو, دن رات قرآن تو کھولو. واٹس ایپ کھولتے ہو, ادھر ادھر کی ساری چیزیں کھولتے, قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح. سو تو قرآن پڑھو, اٹھو تو قرآن پڑھو, آیتیں پڑھو, یاد کرو. سبحان اللہ. میں نہیں کہتا, تم خود دیکھو گے تمہاری زندگی کیسی ہو رہی, بیماریاں کیسی ختم ہو رہی ہے. قرآن کی عظمت تم خود نور دیکھو گے, تم کو سرور دیکھو گے, برکت دیکھو, شیاطین دور بھاگیں گے, بیماریاں دور بھاگی. ما ہوا شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, یہ نازل کیا گیا قرآن. ما ہوا شفا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے رحمت ہے, لیکن کافروں کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں مانے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, ظالمینوں کے لیے خسارہ, خسارے میں رہے گے. تو اتنی بڑی ہتھیار, اتنا بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی, اللہ نے دی. اور اللہ کے رسول نے بھی آخری خطبے میں کہا تھا, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے امت, میں جا رہا ہوں 2 چیزیں. ایک قرآن, اللہ کے رسول ہمیں قرآن دے کے گئے, ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. اور دوسری اہل بیت. 2 چیزیں, اللہ کا کلام. تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس یاد سکتی قرآن کا ایک حافظ ہو اور ایک دنیا کا پڑھا ہو. اگر دنیا کی ایگزام لی جائے اس کو, تو ایک مرتبہ دنیا کا پڑھا فیل ہو سکتا ہے, مگر جو قرآن یاد کرتا ہے اس کا حافظہ, اس کا دماغ اتنا تیز, یاد شکتی, یادداشت ایسی تیز ہوگی کہ وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا. قرآن کی برکتیں ہیں. اس لیے عزیزو, قرآن پڑھو اور قرآن کی طرف توجہ دو, قرآن کو یاد کرو, ہمیشہ پڑھو, صبح شام پڑھو. اللہ تعالی ہم سب کو سچی قرآن سے محبت دے دے, قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے, اس میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے, شیاطین نفسانی سے ہماری حفاظت فرمائے. کی آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے. جن حضرات کی سنت باقی ہوا.